بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی ہسٹری میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے نہیں لڑی گئی ہوں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر کا ذرہ ذرہ مقدس اور پاک ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا ایک لوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ بھی دیوار موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پاک جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور یہ دیوار گیریا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستو، وہی عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین قلیس بھی یہیں پر موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد بھی موجود ہے جس کو اسلام مذہب میں تیسری سب سے پاک جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا سفر طے کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہیں پر موجود ہیں، جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگیں کئی صدیوں تک چلتی آ رہی تھیں۔ دوستو، اب جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی۔ آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے بھی شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو سلومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلومن نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت شکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت شکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 598 عیسوی میں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بابل کے بخت نظر نام کے ظالم ایک بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کرا دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرانے کے بعد بخت نظر نے صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا، بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا گیا۔ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی، اور اس عمارت کے اندر موجود تابوت شکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 529 ہجری میں سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کرا دیا۔ سائرس دی گریٹ نے نظر بابل کو بھی فتح کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ لوگوں نے صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے، بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد میں اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 70 ہجری میں اس دور کی دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کرا دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹل جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح پھر سے برباد کرا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودی رومن امپائر کے انڈر میں رہنا مشکل ہوتا گیا۔ 135 ہجری میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کرا دیا۔ اور دوستو اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے جب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا بھی شروع کر دی تھی جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ، یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا، اور آخرکار 638 ہجری میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیت تھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی آپسی لڑائی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر آیا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہے جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 عیسوی میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئیں، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودی نے شہر میں آ کر اپنی الگ الگ ریاستیں بنوانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخر سلطان عبدالحمید ثانی ان کی اس کوشش کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودی کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش امپائر کے قبضے میں رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرانا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947
ہجری میں یونائٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور اسی اعلان کے بعد فلسطینوں کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی بیت المقدس یعنی یروشلم کی پوری کہانی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے دوستو، خدا حافظ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔